بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ جہان ایک کتاب ہے جس کے سینے پہ ماضی کی داستانیں، حال کی روداد اور مستقبل کی کہانیاں نقش ہیں۔ یہ پھیلی زمین، یہ نیلا آسماں، یہ سرسبز پیڑ، یہ کس لیے بنائے گئے؟ کیا آپ نے کبھی ان کی صدا کو سنا؟ یہ جہان ایک مسلسل پکار ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس جہان کے سکوت کے شور کو سنا؟ ان کو بنانے والا کون ہے؟ یہ کس لیے بنائے گئے؟ ان کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ نہیں جانتے، اگر آپ نے نہیں سنا، تو آئیے میں آج آپ کو ایک ایسی کتاب بتاتا ہوں جس کتاب میں یہ سب کچھ بیان کیا گیا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کون ہے، اس کائنات کو بنانے کا مقصد کیا ہے، اللہ نے اس خوبصورت کائنات کو کیوں بنایا۔ اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر خداوند متعال نے اس کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھایا ہے اور انسان کو بتایا ہے کہ یہ کائنات کس لیے بنائی گئی۔ اگر ہم اس کتاب کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، تو یقینی طور پہ ہمیں اس کائنات کے بنائے جانے کی وجہ اور ہمارے اس کائنات میں بھیجے جانے کے علت معلوم ہو سکتی ہے۔ ناظرین، آپ اس بات کو سمجھتے ہوں گے، جانتے ہوں گے، قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور دنیا کے بہت سارے مسلمان عربی زبان کو نہیں جانتے۔ قرآن مجید کو جہاں پر پڑھنا ضروری ہے، وہاں قرآن مجید کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید سمجھنا بھی چاہیے، ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہیے۔ ناظرین، صرف ترجمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس لیے خدا کا کلام ہے۔ خدا کے کلام میں اتنی گہرائیاں موجود ہیں کہ جن گہرائیوں کو وہی بتا سکتے ہیں کہ جن کے پاس علم ہے۔ ناظرین، وہ علم کے جس علم کے ذریعے اس قرآن مجید سے متعلق بہت ساری حقیقتوں کا علم ہوتا ہے، ان کو جانا جاتا ہے، اس علم کا نام ہے علم تفسیر۔ جس علم کے ذریعے یہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن مجید انسان سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، بات کو واضح طور پہ اور کھول کے بیان کیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی تفسیر کا تعارف کرانے والا ہوں جو نہایت پڑھنے کے قابل ہے اور جس کو ہر انسان آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے تفسیر المعین۔ اس کے لکھنے والے ہیں آیت اللہ محمد حویدی اور اس کا ترجمہ کرنے والے ہیں جناب سرکار علامہ محمد علی فاضل صاحب۔ یہ کتاب اصل میں عربی زبان میں لکھی گئی ہے اور میں آپ کے سامنے اس کتاب کی چند ایک ایسی خصوصیات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن خصوصیات کی وجہ سے آپ یقینی طور پہ اس کتاب کو، اس تفسیر کو پڑھنے کی خواہش رکھیں گے۔ ناظرین، تفسیر المعین کی سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ اس کو اس انداز میں نہیں لکھا گیا کہ جس طرح سے عموماً تفاسیر کو لکھا جاتا ہے۔ اس میں قرآن مجید کی آیات کے ساتھ احادیث کو ضم کیا گیا ہے، احادیث کو بیان کیا گیا ہے کہ جو کہ آیات کی تفسیر کرتی ہیں۔ آپ کو یہ بات جان کے نہایت خوشی ہوگی کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر، جس تفسیر کے اندر 500 سے زائد قرآنی موضوعات کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس تفسیر کی اہم ترین خوبی یہ ہے کہ اس میں 5000 سے زائد احادیث معصومین کا انتخاب کیا گیا ہے کہ جن کی روشنی میں قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کو بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ کتاب اپنی بہت ساری خصوصیات کے ساتھ اس امتیاز کو بھی سمیٹے ہوئے ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ وقت نہیں چاہیے۔ اگر آپ روز قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کی آیات کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، تو اس میں الگ سے آپ کو ٹائم نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کچھ وقت میں اس کے ساتھ موجود حواشی کی صورت میں احادیث کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ تفسیر صرف ایک جلد پہ مشتمل ہے اور ہر انسان جس کے پاس، چونکہ یہ دنیا مصروف ہے، آج کے مصروف ترین جہان میں اگر کوئی جس کے پاس ٹائم نہیں ہے، قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ بہت اہم کتاب ہے، اس کو اپنے وقت میں پڑھ سکتا ہے۔ یہ تھیں اس کتاب کی کچھ خصوصیات، اور ابھی یہ دیکھتے ہیں اس کتاب کے حوالے سے، اس تفسیر معین کے حوالے سے جناب سرکار علامہ
حجت الاسلام والمسلمین احمد حسین فخر الدین صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر معین ایک نہایت معروف اور مشہور تفسیر ہے۔ کئی ایک امتیازات اور خصوصیات ہے اس تفسیر کی۔ ان خصوصیات کو ذکر کرنے سے پہلے اس عظیم تفسیر کے مصنف اور اس کے مترجم کا آپ کی خدمت میں، ناظرین گرامی کی خدمت میں تعارف کراتا چلوں۔ مشہور عرب رائٹر اور دانشمند جناب محمد حویدی، آیت اللہ محمد حویدی، لبنان کے عالم دین ہے اور نہایت اچھے محققین اور مصنفین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی لکھی گئی یہ تفسیر ہے، تفسیر معین۔ یہ اگرچہ مختصر ہے اور ایک جلد میں ہے، لیکن افادیت کے لحاظ سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ الحمدللہ اب اس کتاب کا، تفسیر معین کا ترجمہ اردو میں بھی ہو چکا ہے، اور فاضل گرامی جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد علی فاضل صاحب نے اس تفسیر کا ترجمہ کیا ہے، اور حق برادرز لاہور کے تعاون سے مکتبہ الہادی جامعۃ الکوثر نے اس کتاب کو نشر کیا ہے۔ یہ کتاب ایک جلد میں ہے، اور اس کی خصوصیت اور امتیاز یہ ہے کہ جو لوگ مسلسل قرآنی تعلیمات یا تفاسیر کا مطالعہ نہیں کر سکتے، وقت کی کمی کی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے، ان کے لیے ایک خوبصورت چیز ہے تفسیر المعین، جو نہ بہت مفصل ہے کہ اس کی کئی جلدیں ہوں، ایک جلد میں ہے، اور اس کی خوبیوں میں ایک خوبی یہ ہے کہ ہر صفحے کے اندر ایک موضوع کو مشخص کیا ہوا ہے، اور اس موضوع سے مربوط پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین کی روایات بیان کی ہے۔ تفسیر معین کے اندر تقریباً 500 سے زائد موضوعات قرآنی کو اس طرح سے مشخص کیا ہے، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی 5000 سے زائد روایات اور احادیث شریفہ ان موضوعات کے حوالے سے اس کتاب کے اندر بیان کی ہے انہوں نے۔ اور پھر یہ کہ جو مشکل الفاظ ہیں، مفرد الفاظ، ان کی توضیح بھی دی گئی ہے، ان کی بھی وضاحت کی گئی ہے، اور اس طرح تقریباً 7000 سے زائد الفاظ قرآنی کے معانی بھی بیان کیے ہوئے ہیں۔ ترجمے کے علاوہ جو اس اردو میں ہے، البتہ اردو میں جو کتاب چھپی ہے تفسیر المعین، اس میں وہ مفرد الفاظ کے معانی جو اصل عربی کتاب کے اندر موجود ہے وہ اس میں موجود نہیں ہے، جس کو ظاہراً فاضل مترجم نے ترجمے کے اندر ہی شامل کر دیا ہے، لیکن حدیثیں جو ہے وہ ہر موضوع کے حوالے سے موجود ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کے موضوعاتی مطالعے کے لیے خوبصورت اور نہایت ہی بہترین کتاب ہے تفسیر معین جو ہے، جس کی ابتدا میں تمام ان موضوعات کو بھی اور ان کی فہرست کو بھی بیان کیا ہوا ہے کہ کون سا موضوع جو ہے وہ کس آیت میں اور کس صفحے پر موجود ہے، اور پھر اس میں خوبی یہ ہے کہ اس موضوع اور اس آیت سے مربوط اور اس کی تفسیر میں موجود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین کی احادیث میں سے کم از کم 8-10 حدیث جو ہے وہ ہر موضوع کے حوالے سے بیان کی گئی ہے، اور اس لیے اس طرح سے یہ ایک علمی کاوشوں میں اردو زبان سمجھنے والوں کے لیے اچھی کاوش جو ہے وہ منظر عام پہ اس تفسیر معین کی شکل میں آئی ہے، اور یہ سعادت حاصل کی ہے جناب حجت الاسلام آغا محمد علی فاضل صاحب نے۔ اس حوالے سے میں اپنے ناظرین محترم کی خدمت میں اور اپنے خاص طور پر
नौजवानों और जवानों की खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा और उन लोगों की खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा जिनके पास वक्त कम है मुताले के लिए, फ़ुर्सत ज़्यादा जिनके पास नहीं होती, ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, उनकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि वो रोज़ाना कम से कम इस तफसीर को एक सफ़ा जो है वो पढ़ें। एक सफ़े में जितनी आयत है उनकी तिलावत करके उसी सफ़े में मौजूद जो मौजू है उस मौजू और उससे मरबूत जो 10 हदीसें और उनका तर्जुमा जो है उसको पढ़ लें। किस कदर जो है इंसान के लिए सआदत का मकाम है कि वो अपने दिन का आगाज़ या दिन के किसी भी हिस्से में अल्लाह ताला के इस कलाम से 5-10 आयतें और उसके साथ पैगम्बर अकरम और उनकी आल अतहार की 10 हदीसें जो है वो पढ़ के उनके मतालिब को जहन नशीन कर ले। इस तरह जो है ये आसानी से कुरान के मारिफ और अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के रिवायात और उनके अहादीस से आगाही हासिल करके अपनी दुनिया और आखिरत दोनों की सआदत इंसान हासिल कर सकता है। मैं यूँ अर्ज़ करूँ कि तफसीर मुईन जो है दर हकीकत हदीस सकलैन के उस खूबसूरत ताबीर के मुताबिक जो है इसमें सिक़्ल अकबर के साथ सिक़्ल असग़र के इरशादात भी मौजूद हैं। सकलैन के मफ़ाहीम और तालीमात नूरानी को आज इस तफसीर का मुताला करके इंसान हासिल कर सकता है। अल्लाह ताला बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ये उसकी रज़ा के मुताबिक नेक आमाल बजा लाने की हम सबको तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आपने जाना कि मौलाना अहमद हुसैन फ़खरुद्दीन साहब ने इस किताब के हवाले से क्या मालूमात आपसे शेयर की हैं।